السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 3۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس برتری سے جو چھوٹے بھائی کو حاصل ہوئی، بڑا بھائی حسد کی آگ میں بھڑکا اور اس کے قتل کے در پہ ہو گیا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے دونوں بھائیوں نے قربانی کی تھی۔ نکاح کے اختلافات کو مٹانے کی وجہ نہ تھی۔ قرآن کے ظاہری الفاظ کا اقتضا بھی یہی ہے کہ ناراضگی کا باعث عدم قبولیت قربانی تھی، نہ کچھ اور۔ ایک روایت مندرجہ روایتوں کے خلاف یہ بھی ہے کہ قابیل نے کھیتی اللہ کے نام نذر دی تھی جو قبول ہوئی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس میں راوی کا حافظہ ٹھیک نہیں اور یہ مشہور امر کے بھی خلاف ہے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول کرتا ہے جو اپنے فعل میں اس سے ڈرتا رہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، لوگ میدان قیامت میں ہوں گے تو ایک منادی ندا کرے گا کہ پرہیزگار کہاں ہے؟ پس پروردگار سے ڈرنے والے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے بازو کے نیچے جا ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ نہ ان سے رخ پوشی کرے گا نہ پردہ۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ یہ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سر پہ دے مارا۔ یہ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں مسل درندے کے کاٹ کاٹ کر گلا دبا دبا کر ان کی جان لی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈنگ نہیں آتا، یہ اس کی گردن مروڑ رہا ہے، تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر اسے دوسرا پتھر زور سے دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا۔ یہ بھی مروہ ہے کہ چونکہ اب تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل اپنے بھائی کو گرا کر کبھی اس کی آنکھیں بند کرتا، کبھی اسے تھپڑ اور گونسے مارتا۔ یہ دیکھ کر ابلیس لعین اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ پتھر لے کر اس کا سر کچل ڈال۔ جب اس نے کچل ڈالا تو لعین دوڑتا ہوا حضرت حوا کے پاس آیا اور کہا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، قتل کیسا ہوتا ہے؟ کہا، اب نہ وہ کھاتا پیتا ہے، نہ بولتا چالتا ہے، نہ ملتا جلتا ہے۔ کہا، شاید موت آ گئی۔ اس نے کہا، ہاں وہی موت۔ اب تو مائیں صاحبہ چیخنے چلانے لگی۔ اتنے میں حضرت آدم آئے، پوچھا، کیا بات ہے؟ لیکن یہ جواب نہ دے سکی۔ آپ نے دوبارہ دریافت فرمایا، لیکن فرط غم و رنج کی وجہ سے ان کی زبان نہ چلی۔ تو کہا، اچھا، تو اور تیری بیٹیاں ہائے بھائی میں رہیں گی اور میں اور میرے بیٹے اس سے بڑی ہیں۔ قابیل خسارے ٹوٹے اور نقصان والا ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں ہی بگڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون کا بوجھ آدم کے اس لڑکے پر بھی پڑتا ہے، اس لیے کہ اسی نے سب سے پہلے زمین پر خون ناحق گرایا ہے۔ مجاہد کا قول ہے کہ قاتل کے ایک پیر کی پنڈلی کو ران سے اس دن سے لٹکا دیا گیا اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ جاڑوں اور گرمیوں میں آگ اور برف کے گڑھے میں وہ معذب ہے۔ ابراہیم بھی فرماتے ہیں، اس پر اور شیطان پر ہر خون ناحق کا بوجھ پڑتا ہے۔ جب مار ڈالا تو اب یہ معلوم نہ تھا کہ کیا کرے، کس طرح اسے چھپائے، تو اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ وہ دونوں بھی آپس میں بھائی بھائی تھے۔ یہ اس کے سامنے لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کی لاش کو رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کی سمجھ میں بھی یہ ترکیب آ گئی اور اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت علی سے مروہ ہے کہ از خود مرے ہوئے ایک کوے کو دوسرے کوے نے اس طرح گڑھا کھود کر دفن کیا تھا۔ یہ بھی مروہ ہے کہ سال بھر تک قابیل اپنے بھائی کی لاش اپنے کندھے پر لادے لادے پھرتا رہا، پھر کوے کو دیکھ کر اپنے نفس پر ملامت کرنے لگا کہ میں اتنا بھی نہ کر سکا۔ یہ بھی کہا گیا ہے، مار ڈال کر پھر پچھتایا اور لاش کو گود میں رکھ کر بیٹھا گیا، اور اس لیے بھی کہ سب سے پہلی میت اور سب سے پہلا قتل روئے زمین پر یہی تھا۔ اہل تورات کہتے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے بھائی حابیل کو کیا ہوا؟ اس نے کہا، مجھے کیا خبر، میں اس کا نگہبان تو تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سن، تیرے بھائی کا خون زمین میں سے مجھے پکار رہا ہے، تجھ پر میری لعنت ہے اس زمین میں جس کا منہ کھول کر تو نے اسے اپنے بے گناہ بھائی کا خون پلایا ہے۔ اب تو زمین میں جو کچھ کام کرے گا وہ اپنی کھیتی میں سے تجھے کچھ نہیں دے گی، یہاں تک تم زمین پر عمر بھر بے چین بھٹکتے رہو گے۔
پھر تو قابل بڑا ہی نادم ہوا، نقصان کے ساتھ ہی پچھتاوا، گویا عذاب پر عذاب تھا۔ اس قصے میں مفسرین کے اقوال اس بات پر تو متفق ہیں کہ یہ تو دونوں حضرت آدم کے سلبی بیٹے تھے، اور یہی قرآن کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے، اور یہی حدیث میں بھی ہے کہ روئے زمین پر جو قتل ناحق ہوتا ہے اس کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ کا حضرت آدم کے اس پہلے لڑکے پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اس قصے کی تفصیلات جس قدر بیان ہوئی ہے ان میں سے اکثر و بیشتر حصہ اہل کتاب سے اخذ کیا ہوا ہے۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے ہوتی اس پر پڑی تو اس نے کسمسا کے کروٹ بدلی تھی، پھر چند پلوں بعد اس نے سامنے لگی گھڑی پر نظر ڈالی تو 7 بج رہے تھے۔ نیند میں دھت ہوتی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مسل کے وہ کپڑ ہٹاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سیاہ جینس پر سرخ شارٹ فراک میں وہ انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے بالوں کو پونی میں قید کیا اور اپنے نازک لبوں پر ہلکا سا سرخ گلوس لگانے لگی۔ ایک نظر خود کو دیکھ کر اس نے اوکے کیا اور کمرے سے باہر نکلی تو کھانے کی میز پر دادا جان کو اکیلے بیٹھے دیکھا۔ دادو، بابا کہاں گئے؟ اسے ادھر ادھر دیکھ کر کندھے پر لٹکا بیگ میز پر رکھا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ اسے کچھ کام تھا اس لیے جلدی چلا گیا۔ دادا جان نے کھانے میں مصروف مختصر سا جواب دیا۔ کیا اب میں یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ آج چھٹی کر لو۔ اس کو پریشان ہوتا دیکھ دادو نے مشورہ دیا تھا جسے سن اس کے تاثرات بگڑے تھے۔ دادو، آج مجھے اسائنمنٹ جمع کروانا ہے، کیسے چھٹی کر لوں؟ میری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ بابا کو بتانا چاہیے تھا نا مجھے، وہ غصے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ روشی، رکو بیٹا، کیسے جاؤ گے؟ اکیلے مت جانا۔ سعادت حسین اسے آواز دیتے رہ گئے تھے مگر وہ بیگ کندھے پر ڈالے ہاتھ میں فائل اٹھائے تیزی سے باہر کی جانب لپکی تھی۔ ابھی وہ داخلی دروازے سے باہر ہی نکلی تھی جب اسے سامنے بائک پر شیان بیٹھا دکھا۔ شیان کو نظر انداز کیے وہ روڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج پبلک ٹرانسپورٹ سے یونیورسٹی جاتی۔ شیان نے اسے خراب موڈ سے باہر جاتے دیکھا تو بائک بھگاتے اس کے سامنے آیا تھا۔ کیا ہوا روشانے، کہاں جا رہی ہو؟ شیان نے تھوڑا تیز آواز میں کہا تھا جسے وہ سن وہ رک گئی۔ آج بابا جلدی چلے گئے ہیں، مجھے یونیورسٹی جانا ہے، آج ضروری کام ہے، اس نے منہ لٹکائے جواب دیا تھا۔ شیان نے اپنی قسمت پر بے تحاشا رشک کیا۔ اس نے بائک سٹارٹ کرتے تیزی سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں شیان، چچی جان کو برا لگے گا، وہ تمہیں ڈانٹیں گی۔ وہ افسردگی سے گویا ہوئی۔ تمہاری چچی جان سے میں نہیں ڈرتا اور نہ میں عمر ہوں جو ان کے کہنے پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاؤں۔ میں شیان ہوں، ایک بار جو ٹھان لیتا ہوں وہ ہر صورت کرتا ہوں۔ شیان نے اپنے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کرتے سیدھا اس پر طنز مارا تھا جسے روشانے محسوس نہیں کر سکی تھی، اور محسوس بھی کرتی تو کیسے کرتی، وہ شیان کے جذبات سے آگاہ تھوڑی تھی۔ اچھا یہ پکڑو۔ اس نے فائلز شیان کو پکڑائی تو شیان ان فائلز کو اپنی بائک میں لگا دیا۔ اپنا بیگ گود میں رکھ کے وہ ایک ہاتھ شیان کے کندھے پر رکھ کر جھجکتے ہوئے بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کر کے اس کا دل کیا کہ وقت ہی تھم جائے اور روشانیہ اس سے کبھی دور نہ جائے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے تیز رفتار میں بائک چلائی تھی۔ شیان، کیا مجھے مارنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ پلیز آہستہ چلاؤ۔ ہوائی جہاز کی طرح بائک چلانے پر اس نے شیان کے کندھے پر گرفت مضبوط کر کے چیخ کے کہا تھا۔ روشانے، تم تو بڑی ڈرپوک نکلی یار۔ شیان نے کہکا مارا تھا جس پر روشانے نے اس کے کندھے پر مکہ مارا تھا۔ روشانے کے ڈرنے پر شیان نے بائک کی سپیڈ سلو کر دی تھی۔ ابھی وہ روشانے کو یونیورسٹی چھوڑ کر روڈ پر ہی آیا تھا جب اس کی نظر سڑک کے کنارے بیٹھی چھوٹی سی بچی پر پڑی۔ دل میں درد کی ٹھیس اٹھی تھی۔ ویسے تو روز ہی کچھ پیسے صدقے میں دیتا تھا مگر آج اس بچی کو دیکھ اسے اس پر ترس آیا تھا۔ اپنی بائک اس کی جانب موڑ کے اس نے بچی کے سامنے بائک روکی تھی۔ یہ لو بیٹا۔ اس نے اپنی جیب سے 100 روپے کے 5 نوٹ نکالے اور اس کی جانب بڑھا دیے۔ میری روشانے کا صدقہ، اس نے دل میں بے اختیار کہا تھا۔ اتنے سارے نوٹوں کو دیکھ اس بچی کی آنکھوں میں خوشی چمکی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو آپ کی پسند کی دلہن دے۔ بچی اسے دعا دیتی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کی دعا سن کے شیان بے اختیار ہی مسکرایا تھا اور اس کی آنکھوں میں روشانے کا چہرہ لہرایا تھا۔ او شٹ! بائک میں لگی فائل کو دیکھ اس نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ پہلے تو سوچا کہ چھوڑے بعد میں دے دے گا روشانے کو یہ فائل، مگر پھر خیال آیا کہ نہیں، آج اس نے بتایا تھا اسے ضروری کام ہے۔ سوچتے ہی وہ بائک یونیورسٹی کے روڈ پر لے گیا تھا۔ یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد وہ ادھر ادھر روشانے کو ڈھونڈ رہا تھا جب اسے روشانے باہر کی جانب آتی دکھائی دی۔ یقیناً وہ بھی اپنی فائل بھول جانے کی وجہ سے واپس آ رہی تھی۔ شیان نے اسے دیکھ لیا تھا مگر وہ شیان کو نہیں دیکھ سکی تھی۔
ابھی وہ شیان کی طرف آتی اس سے پہلے کسی لڑکے نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا تھا۔ میڈم ذرا ادھر بھی نظر کرم کر دو۔ یہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرانے کی دیر تھی، اس کی برداشت کی آخری حد ہو گئی تھی۔ وہ مٹھیاں بیچ کر بائک سے اترا تھا۔ اس لڑکے نے رشانے کا دوپٹہ چھوڑ دیا تھا مگر منہ سے مسلسل کچھ بول رہا تھا۔ شیان چلتا ہوا اس جانب بڑھا تو رشانے اسے دیکھ چونکی تھی۔ اس لڑکے کی سرخ آنکھیں دیکھ رشانے خود بھی سٹپٹا گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی شیان نے سب دیکھ لیا ہے، اور پھر شیان نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا، جس سے سامنے کھڑے لڑکے کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور تیزی سے خون بہنے لگا تھا۔ ابھی وہ سنبھل کر کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے شیان نے اسے دھکا دے کے نیچے گرایا اور لاتے دے دے کر اس کے پیٹ میں مارنے لگا۔ پلوں میں ہی وہاں ہجوم لگ گیا تھا۔ کچھ لڑکوں نے آگے بڑھ کر شیان کو روکنا چاہا مگر شیان حیوانوں کی طرح اسے مار رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس انسان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے جس نے اس کی رشانے کے دوپٹے کو پکڑا تھا۔ زمین پر پڑے اس لڑکے نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ رشانے روکو اسے یا پھر ہم پولیس بلائیں۔ ایک ٹیچر نے اسے ہلایا تو گویا وہ ہوش میں آئی تھی اور پھر اس نے آگے بڑھ کر شیان کا بازو پکڑا تھا۔ شیان بس چلو یہاں سے۔ شیان کے رکتے ہی اس کا خون میں لت پت ہاتھ تھامے اسے گھسیٹ کے لے گئی تھی۔ بائک پر بیٹھنے کے بعد شیان نے بائک سٹارٹ کی تو وہ فوری پیچھے بیٹھ گئی اور پھر دونوں نے خاموشی سے گھر تک کا سفر طے کیا تھا۔ ہائے میرا بچہ کیا ہوا؟ وہ جیسے گھر میں داخل ہوا تھا مہتاب بیگم سینے پر ہاتھ رکھے اس کے پاس آئی تھی۔ شیان کے پیچھے آتی رشانے کو دیکھ انہوں نے سخت ناگواریت دکھائی۔ شیان کے ہاتھ اور شرٹ پر خون ہی خون تھا۔ اس وقت سعادت حسین بھی نیچے آئے ہوئے تھے اور عمر سے باتوں میں مصروف تھے۔ مہتاب بیگم کی بات سن کے عمر اور دادا جان دونوں ہی باہر آئے تھے۔ پوچھیں آپ اس سے، اس کو کیا ضرورت تھی اس لڑکے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ رشانے کب سے ضبط کی ہوئی تھی، اب چیخ پڑی تھی۔ اس نے ہاتھ لگایا تھا تمہیں، کیسے چھوڑ دیتا اس کو؟ شیان نے اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہا تھا۔ ہاتھ لگایا تھا، کھایا نہیں تھا مجھے، اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیچھے کسی کو مارنے کی۔ رشانے نے بھی اس کی آنکھوں میں جھانک کے اکڑ سے کہا تھا جس پر وہ بھرا تھا۔ ضرورت کی بات مت کرو رشانے میڈم، کسی نے تمہیں ہاتھ کیا آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا نہ، جان سے مار دوں گا اسے۔ اس نے دھاڑتے ہوئے شیشے کی میز پر لات ماری تھی جس پر رشانے ڈر کے پیچھے ہٹی تھی۔ شیان ڈونٹ کراس لمٹ، عمر کہنے کے لیے آگے بڑھا تھا جب شیان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تھا۔ تم سے بات نہیں کر رہا میں، چپ رہو۔ عمر کو باور کراتے ہوئے رشانے کے قریب آیا تھا۔ رشانے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج جو روپ اس نے شیان کا دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ شاید آج شیان نے اسے باور کرا دیا تھا کہ وہ اب بڑا ہو گیا ہے۔ سمجھا دینا اپنے عاشقوں کو، ایک ایک کا یہ حشر کروں گا، پھر وہ کوئی بھی ہو۔ ہنوز نظریں رشانے پر ٹکا کے اس نے عمر کو بھی وارن کر دیا تھا۔ مہتاب تو سر پکڑے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جسے بچہ سمجھ کے ان لوگوں نے بگاڑ دیا تھا، اور آج اس بچے نے اپنے بڑے ہونے کا اچھے سے ثبوت دیا تھا۔ سگریٹ جیب سے نکال کر لائٹر سے چلاتے وہ دھواں بکھیرتا اپنے روم میں بڑھ گیا تھا۔ جہانگیر 5 سال سے دبئی گئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے شیان حد سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ شیان کے سمجھ سے کوئی کچھ سمجھتا یا نہیں سمجھتا مگر کوئی بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔